دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 10 ایسی جگہیں جہاں پر بھارتیہ مسلمس کو ضرور جانا چاہیے۔ دوستوں، بھارت کچھ بہترین مسجدوں اور سب سے پوتر درگاہوں کا گھر ہے۔ ایک ایسا دیش جہاں اسلام دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے۔ ہندوستان حقیقت میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ دھرم نہ صرف پھولا پھلا ہے بلکہ یہاں سے اسلام کی تبلیغ بھی ہوئی ہے۔ اتری راجیوں سے لے کر دیش کے دکشنی حصے تک اسلام کے کنویائی کے لیے کتنے سارے ریلیجیس پیلیسز اور پریٹک استھل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ بہترین جگہوں اور ٹورزم پلیسز کے بارے میں بات کریں گے جہاں ہر مسلمان کو ضرور جانا چاہیے۔ بھارت میں سب سے بڑی مسجد مانے جانے والی جامع مسجد بھارت میں مسلمانوں کے لیے گھومنے لائق سب سے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس پوتر مسجد کو شہنشاہ شاہجہاں نے 1650 عیسوی میں 6 سالوں کے لمبے عرصے میں 5000 مزدوروں کی مدد سے بنایا تھا۔ اس مسجد کو استاد خلیل احمد دوارا ڈیزائن کیا گیا تھا، جو اپنے وقت کے عظیم آرکیٹیکچر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اس مسجد میں کی گئی نقاشی بیحد خاص ہے اور یہاں کی سب سے اٹریکٹیو چیز یہ ہے کہ یہاں کی گنبد بہت اونچی ہے اور ہر ایک گنبد ایک دوسرے سے بہت الگ ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ اور درباری ہر جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ یہ حقیقت میں اسلام کی سب سے عظیم اور پوتر جگہوں میں سے ایک ہے۔ دلی میں مسلمانوں کے لیے ایک اور مقدس جگہ درگاہ قطب صاحب ہے۔ ادھم خان کے مقبرے سے لگ بھگ 400 میٹر کی دوری پر مہرولی گاؤں میں واقع گنڈک کی باولی کے پاس استھت حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مقبرہ اسلام دھرم کے لوگوں کے لیے بہت سمان رکھتی ہے۔ حضرت قطب الدین اجمیر کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے شاگرد اور روحانی جانشین تھے۔ بہت سے ریسپیکٹفل امپیررز جیسے کہ بہادر شاہ فرسٹ، شاہ عالم سیکنڈ اور اکبر ثانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ولی کی قبر کے ارد گرد مختلف دیواروں میں دفن ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں سنت پر یقین رکھتا ہے وہ قبر کے پاس دھاگا باندھ کر منت مانتا ہے۔ شری نگر میں ڈل جھیل کے پشچمی کنارے پر استھت حضرت بل کا مزار کشمیر کا سب سے اہم اسلامک پلیس ہے۔ درگاہ حضرت بل کی بیسک امپورٹینس اس حقیقت میں ہے کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا ایک ٹکڑا موجود ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ درگاہ کو ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس مذہبی استھل میں شمار کیا جاتا ہے۔ سفید سنگ مرمر سے بنا یہ 17ویں صدی کا ہے اور تب سے لے کر اب تک اٹینشن کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہندوستان میں اسلام کا سب سے مشہور استھان سمجھا جاتا ہے۔ راجستھان میں واقع اجمیر شریف درگاہ ایک مذہبی پلیس ہے جس سے کسی بھی مسلمان کو محروم نہیں رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس درگاہ میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ اس درگاہ پر بھیڑ لگی رہتی ہے۔ یہاں تمام ریلیجن کے لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ درگاہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی آرام گاہ ہے اور دکشنی ایشیا کی سب سے پرانی اور بڑی درگاہ ہے۔ دوستوں، سفید سنگ مرمر سے بنی حضرت شیخ سلیم چشتی کی قبر ہندوستان میں پوتر اسلامک استھلوں میں سے ایک ہے، جسے مغل شہنشاہ اکبر نے بنوائی تھی۔ یہ فتح پور سیکری کے شاہی گراؤنڈ میں واقع ہے۔ حضرت شیخ سلیم چشتی نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ اکبر کو 3 بچے ہوں گے اور یہ سچ ثابت ہوا تھا۔ بعد میں اکبر نے ان کے قبر پر مزار بنایا تھا۔ دوستوں، حیدرآباد کا چار مینار ہندوستان کی سب سے بیسٹ ثقافتی عمارتوں میں سے ایک ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت یادگار چیز کو درشاتا ہے کیونکہ اس کی 4 میناریں اسلام کے 4 خلیفوں کو درشاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس عمارت کو سلطان محمد قلی قطب شاہ نے اس وقت بنایا تھا جب انہوں نے طاعون کے خاتمے کے لیے دعا مانگی تھی اور ان کی یہ دعا پوری ہو گئی تھی۔ مورٹر اور چونے سے بنا یہ نمونہ مسجد کی شکل کا لگتا ہے۔ درگاہ حاجی علی ویسٹرن ممبئی میں ایک ٹاپو پر اپنے خاص مقام کے لیے جانا جاتا ہے۔ بھارت میں آنے والے سبھی مسلمانوں کے لیے یہ ایک ضروری یاترا ہے۔ مسلم سنت پیر حضرت علی شاہ بخاری اس مقبرے میں دفن ہیں۔ یہاں ہزاروں ٹورسٹ آتے ہیں چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں۔ ایک ریکارڈ کے انوسار 40,000 سے زیادہ تیرتھ یاتری یہاں آتے ہیں۔ عرس اور عید میلاد النبی کے موقع پر یہاں خاص پروگرام کیا جاتا ہے۔ حاجی علی سنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری سمپتی چھوڑ دی اور مکہ حج کے لیے چلے گئے۔ ایک بھیڑ بھاڑ والے بازار کے علاقے کے درمیان واقع حضرت نظام الدین درگاہ ہندوستان میں مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے سب سے نمایاں جگہوں میں سے ایک ہے۔ صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا سنگ مرمر کا مزار مسلمانوں کے لیے زیارت کا ایک قابل ذکر مقام ہے۔ اس کے گراؤنڈ میں موجود دوسرے مقبروں میں جہاں آرا شاہ جہاں کی بیٹی اور اردو کے معروف و مشہور شاعر امیر خسرو کے مقبرے شامل ہیں۔ یہاں پر شام کے وقت موسیقی، قوالی وغیرہ سننے کے لیے لوگ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ ممکنہ طور پر ملک کی سب سے پرانی مسجد چیراون جامع مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے 629 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اور پھر 11ویں صدی عیسوی میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہ مسجد اسلام کے بہترین دنوں کو یاد دلاتی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ پر بنایا گیا تھا جسے چیرا کے آخری بادشاہ نے انعام میں دیا تھا۔
جس نے ایک معجزاتی واقعہ دیکھ کر مکہ کا سفر کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس مسجد کو ڈچ، کیرلا اور ہندو آرکیٹیکچرل اسٹائل میں بنایا گیا ہے۔ پیرانے کلیئر، جسے کلیئر شریف بھی کہا جاتا ہے، صوفی بزرگ حضرت علاء الدین علی احمد صابر المعروف صابر کلیری کے لیے اس جگہ کو وقف کر دیا گیا ہے۔ 13ویں صدی کے بزرگ چشتی ترتیب کے عظیم صوفی شاعر اور بزرگ حضرت بابا فرید الدین کے وارث تھے۔ یہ مقبرہ ابراہیم لودھی نے بنوایا تھا اور اس کی تراشیدہ گرل ورک کے ساتھ یہ اسلامی آرکیٹیکچر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ باقی اگر آپ کسی اور اسلامک پلیسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نالجیبل ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔